ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری پہلو میں قدر کا پہلو اس کے باطنی پہلو کی وجہ سے ہوتا ہے، اور باطنی پہلو کے ظاہر ہونے کا جو محل ہے وہ ظاہری پہلو ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے آدمی کے جسم کی اہمیت ہے، ویسے ہی آدمی کے روح کی بھی اہمیت ہے۔ جسم کی قدر روح کی وجہ سے، لیکن روح کا محل وہ جسم ہے۔ بغیر اس جسم کے روح یہاں نہیں پائی جاتی، اور روح نہ ہو پھر یہ جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اعمال میں بھی ایسے ہی دو پہلو، ایک عمل کا ظاہری پہلو اور ایک عمل کا باطنی پہلو۔ ظاہری پہلو کی اہمیت باطنی پہلو کی وجہ سے، لیکن باطنی پہلو کا ظہور اسی ظاہری عمل سے۔ جیسے یہ مائک ہے، اس کا یہ ظاہری پہلو، مگر اس وقت میں اس میں روح نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا سامنے رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہیں۔ لیکن اگر کرنٹ آ جائے تو کرنٹ کی افادیت کا جو ظہور ہوگا وہ اسی سے ہوگا، یہ نہ ہو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تمام اعمال میں اس کو پیش نظر رکھنا کہ احکام ظاہرہ شریعت جسے کہتے ہیں وہ ظاہر پہلو ہے، اور احکام باطنہ جسے طریقت کہتے ہیں وہ باطنی پہلو۔ اگر اعمال ظاہرہ میں اعمال باطنہ ہیں تو اعمال ظاہرہ کی بڑی قیمت ہے، اعمال باطنہ ہیں اعمال ظاہرہ نہیں ہیں تو ان کے ظہور کا محل ہی نہیں ہو۔ اس کی بنا پر شریعت اور طریقت لازم ملزوم ہے، شریعت کے بغیر طریقت نہیں، اور طریقت کی قبولیت شریعت کے بغیر نہیں۔ پھر جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں اس میں ایک عمل کا پہلو ہے، ایک ایمان کا۔ ایمان ہے اندر، باہر کا عمل قبول ہے۔ ایمان نہیں ہے، باہر کا عمل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعمال میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی اتباع کا جذبہ ہے تو عمل کا باطنی پہلو ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ عمل بے جان اور بے روح سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ باہر کے عمومی ماحول کی وجہ سے آدمی کچھ اعمال تو کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، ان سے تعلق، ان کی عظمت اور ان کی اطاعت کا جذبہ، اتباع کا جذبہ، اس میں کمی رہتی ہے تو اس کمی کے دور کرنے کے لیے یہ خانقاہی نظام ہے۔ ورنہ صورت تو اعمال کی اس وقت باہر ہے،
اذان کی رسم باقی ہے، اذان کی روح نہیں. سجدے کی صورت باقی ہے، سجدے کی حقیقت نہیں. نماز کی شکل باقی ہے، نماز کی حقیقت نہیں. یہ نئے ساتھی آ گئے. فون تو میرا بھی آ رہا مگر آواز نہیں آ رہی. سائلنٹ پہ رکھنا. پرانے آدمی ہے نا، پرانے آدمی کا فون بجنا نہیں. نئے آدمی کی پہلی مجلس میں بج جائے تو اسے زیادہ اندازہ نہیں رہتا ہے، دوسری مجلس میں وہ بھی پرانا ہو جاتا. فون کسی کا ایمرجنسی آ سکتا ہے، سائلنٹ پہ رکھ لیں، ہلکی سی حرکت پہ رکھ لیں، خلل نہیں ہوتا. میرے کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کی حرکت سے، اور آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کوئی ایمرجنسی فون آنے والا ہے، آپ چپکے سے آہستہ باہر جا کے بات کر کے آ سکتے ہیں. اس سے خلل نہیں ہوتا. اسی کے لیے ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جسم ایک تقاضا رکھتا ہے، جسم میں پائی جانے والی روح بھی ایک تقاضا رکھتی ہے. جسم لباس چاہتا ہے، روح بھی لباس چاہتا ہے. جسم غذا چاہتا ہے، روح بھی غذا چاہتا ہے. اور جسم لذت چاہتا ہے، روح بھی حلاوت چاہتی ہے. جسم صحت چاہتا ہے، روح بھی صحت چاہتی ہے. جسم زینت چاہتا ہے، روح بھی زینت چاہتی ہے. جسم عورت چاہتا ہے، روح بھی رویت چاہتی ہے. جسم بلوغ کو چاہتا ہے تو روح بھی بلوغ کو چاہتی ہے. جسم غذا چاہتا ہے، روح عبادت چاہتی ہے. عبادت روح کی غذا ہے. کھانا پینا، روٹی چاول، ماکولات و مشروبات، یہ جسم کے تقاضے ہیں. ایسے ہی عبادات میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نوافل، تلاوت، ذکر، دعا، استغفار، یہ روح کی غذا ہے. جسم لباس چاہتا ہے، اسے ڈھانکا جائے. روح بھی لباس چاہتی ہے، اور روح کا لباس تقویٰ ہے. جسم کا لباس کپڑا، روح کا لباس تقویٰ. جیسے آپ اس دنیا میں بغیر کپڑوں کے باہر جا سکتے ہیں، اور اگر کبھی اتفاق سے نہیں چاہنے کے باوجود کسی حادثے میں آپ کی صدر کھل جاتی ہے تو آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جس کی روح کا لباس نہیں ہوگا وہاں اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. آواز آخر تک آ رہی نا؟ آواز آ رہی آخر تک؟ اس لیے کہ 1 گھنٹہ تو سبق پڑھا کے آئے شامالیہ میں.
1 گھنٹہ تقریر کر کے آئے تجوید القرآن میں. اب اس کے بعد میں اب تقریر کرنا ہے بغیر مائک کے. پکار تو نہیں سکتا ہوں. صحت مند اگر آپ لوگوں کی اصلاح و تربیت ہونی ہے تو کسی صحت مند پیر کو پکڑو. طاقتور، توانا، بھاری بھرکم، موٹا تازہ فروا ایسا ہو اسے پکڑو. بیمار کے پاس میں آئیں گے صحت کی امیدیں لے کے، ایسا ہوں گا کام. آہستہ آہستہ بولو، غور سے سنو. اگر آواز صاف نہیں آ رہی ذرا قریب ہو جاؤ. جگہ جگہ مولویوں کو بول رہا ہوں، کمزور لوگ جو ہو گئے، عمر رسیدہ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، حکومت ان کو وظیفہ دے دے رہے ہیں. یہ کام کی ذمہ داری ان کے اوپر سے ہٹا دے رہے ہیں. یہ تم لوگ کیوں نہیں دیتے؟ یہ پوچھ رہا ہوں. ان میں سے بعض لوگ بول رہے ہیں ہمارے ہندوستان کا سسٹم یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ ہوگا پرائم منسٹر وہی بنے گا. یہاں کا اصول ایسا ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ جو جائیں گا وہ تو وہی جائیں گا جو ریٹائرڈ ہو گیا ہوگا. ایسا اصول ہے بول کے اس واسطے نہیں چھوڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں. خیر بہرحال دوستو، جسم غذا لباس چاہتا ہے، روح بھی لباس چاہتی ہے. اور جیسے جسم بغیر لباس کے شرمندگی کا باعث ہے، ایسے ہی روح بغیر تقوی کے شرمندگی کا سبب. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا. تقوی کے ساتھ عزت، عزت کے مقابلے میں ذلت. اب جس میں تقوی نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے کو غذا میں بھی سادی غذا نہیں چاہیے، ٹیسٹی چاہیے. تیل ہونا، گھی ہونا، مسالے ہونا، ذائقے دار ہونا، چٹپٹے ہونا. ذائقے دار غذا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے، تمہارے جسم کے لیے ذائقے دار غذا چاہیے، تمہاری عبادات و اعمال کے واسطے بغیر مستحبات، بغیر فضائل، بغیر سنن، بغیر آداب کی رعایت کی عبادت کیسی؟ یہ سب چیزیں ہونا چاہیے. سادی غذا پہ اکتفا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں ذائقے دار ہونی چاہیے. تو عبادت بھی ذائقے دار ہونا. پکانے والوں کو بولتے ہیں ذرا اچھا بناؤ، بولتے کہ نہیں ذرا اچھا پکاؤ. چائے جو معمول کی چیز ہے اس کے بارے میں روزانہ بولتے ہوئے سنے ہوں گے آپ کے ساتھ، بھائی ذرا چائے اچھی بناتے. جی عجیب بات ہے کہ جسم کے لیے جو غذا چاہیے وہ اچھی چاہیے، اور روح کے لیے جو غذا ہے وہ اچھی نہ ہو، وہ بھی اچھی چاہیے نا. اور غذا اچھی سے اچھی چاہیے. جسم کو غذا اچھی سے اچھی چاہیے تو روح کی عبادت بھی اچھی سے اچھی. اب جسم کی غذا ہم نہیں بناتے، دوسرے بناتے تو بولتے ہیں اسے اچھی بناؤ. روح کی غذا اپنے کو ہی بنانے کی ہے تو ہم اچھی سے اچھی کیوں نہیں بناتے؟ جسم خوبصورتی چاہتا ہے، جسم زینت چاہتا ہے، بنا ہوا سنورا ہوا رہنا چاہتا ہے. دیکھنے والے لوگوں میں کشش پیدا ہو یہ چاہتا ہے، اچھا لگوں دیکھنے میں، جسم کا یہ تقاضا. تو روح بھی زینت چاہتی. جسم کے لیے زینت کے لیے خوبصورتی ہے، اور روح کی زینت کے لیے خوب سیرتی ہے. سیرت اچھی سے اچھی، اخلاق اچھے سے اچھے ہوں،
بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ خلق اور خلق، خا لام قاف، خا کے زبر کے ساتھ خلق صورت کے معنی میں آتا ہے، خا کے پیش کے ساتھ خلق سیرت کے معنی میں آتا ہے۔ تو خلق کا تعلق صورت سے، خلق کا تعلق سیرت سے، یا خلق کا تعلق ظاہر سے اور خلق کا تعلق باطن سے۔ جیسے زینت اور آرائش و زیبائش ہر جسم چاہتا ہے، ایسے ہی روح کی بھی خوبصورتی، زینت، آرائش، زیبائش حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اور جیسے جسم عورت چاہتا ہے، روح بھی رب تعالی کی رؤیت چاہتی، ان کا دیدار ہو۔ یہاں ایسا جیسے یہاں کے مناسب ہے، اور وہاں کے لیے ویسا جیسے وہاں کے لیے مناسب ہے۔ یہاں رب تعالی کی رؤیت ان کی آیات قدرت کے ذریعے سے ہوتی ہے، علمی بصیرت کے ذریعے سے ہوتی ہے، فہم و ادراک کے توسط سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی دیکھنے ہی کا لفظ استعمال میں آتا ہے۔ آثار کو دیکھ کر کسی حقیقت کو پا لینا، وہ دیکھ لینا ہی ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں اکابر نے، اسلاف نے کچھ اس انداز کا علم، اس انداز کا فہم اور اس انداز کی باطنی محنت کی کہ اس کے نتیجے میں ان کا علم عین الیقین، حق الیقین کے درجے پر جب پہنچا تو اس کے نتیجے میں وہ ہر چیز کے ذریعے سے یہاں کے لیے جو موضوع اور مناسب دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے وہ رؤیت ان کو حاصل ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے فرمایا ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، میں نے کسی بھی چیز کو دیکھا تو اس سے پہلے اللہ کو دیکھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سر کی آنکھ سے یہاں پروردگار عالم کا دیدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، ہاں دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا۔ دیکھنے والوں کی نظریں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ کوئی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر پہلے اللہ پر پھر اللہ کی مخلوق پر پڑتی ہے، اسی کو کہا ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ۔ بعض لوگوں کی نظر دوسری قسم کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، چیز کو دیکھنے کے بعد، اس میں تفکر و تدبر کے بعد، اس میں غور و خوض کے بعد وہ حق تعالی جل شانہ کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ۔ اور کسی کی نظر کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت خالق و مخلوق دونوں کی طرف توجہ رکھتا ہے، خالق کو خالق کی حیثیت سے، مخلوق کو مخلوق کی حیثیت سے دیکھتا ہے، تو اس کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ معہ، اللہ ہی کے ساتھ میں نے شے کو دیکھا۔ اور کسی پر نظر کچھ ایسی غالب ہو جاتی ہے، حقیقت تک رسائی والی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے چیزیں ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے دن کے وقت میں ستارے آسمان پر ہوتے ہیں اور اسی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن دکھائی ایک بھی نہیں دیتا۔ نور شمس کے آگے سب ایسے بے نور ہو جاتے ہیں گویا کہ ہیں ہی نہیں۔ تو نظر انسانی میں صرف سورج ہوتا ہے، آفتاب ہوتا ہے، ستارے نہیں ہوتے۔ ایسے ہی کسی کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ حق تعالی جل شانہ کی عظمتوں اور قدرتوں اور اشیاء کائنات کے سینوں کو چیرتی ہوئی
اس کائنات کے خالق و مالک پر جا کر ایسی ٹک جاتی ہے کہ اس کو سوائے اس کے کوئی اور گویا دکھائی ہی نہیں دیتا. ایسے ہی شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قط. رؤیت چاہتی ہے روح اللہ جل شانہ سے ان چار نظروں میں سے کوئی نظر مانگ لینا. غفلت والا جو قصہ ہے وہ ہوا ہو جاتا. ہوا ہو جانا معلوم نا، چلے جاتا، ختم ہو جاتا. مگر اس میں لگتی ہے آگے کیا محنت زیادہ، توجہ مستقل رکھنا پڑے گا. یہاں رہ کر بھی یہاں نہیں رہتا آدمی، اور لوگوں میں رہ کر بھی لوگوں میں نہیں رہتا. وہ تو خلوت در جلوت کا مصداق بن جاتا ہے. ایک اصطلاح ہے نا، خلوت در جلوت. ہے بہت سو میں ہے اکیلا، دیکھنے والا اسے بہت سو میں دیکھتا ہے، لیکن وہ بہت سو میں نہیں رہتا، وہ اکیلا ہی رہتا ہے. لیکن جب چیزوں کی اہمیت و وقار دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے اور نظر آدمی کی انتہائی محدود و ناقص ہو جاتی ہے اور حقائق تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں وہ دیکھی ہوئی ناقص باعیب فانی شکلوں صورتوں ہی کو دل و دماغ میں ایسا بٹھائے رکھتا ہے کہ وہ اکیلا بھی ہوتا ہے تو جلوت میں ہی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں جلوت در خلوت. ہے اکیلا مگر اکیلا نہیں ہے. ہمارے حال کے اعتبار سے یہ خلوت در جلوت کی تشریح ہے. ایک خلوت در جلوت اور ہے اور ایک جلوت در خلوت اور ہے. اللہ جل شانہ کے علم میں ان کی معلومات، جن کو حقائق کونیہ کہتے ہیں، جن کو صور علمیہ کہتے ہیں، جن کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں، جن کو معلومات اضافیہ کہتے ہیں، اپنی شاکلات و اپنے اقتضاءات کے ساتھ. یہ جملے جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو کبھی کبھی سن لیتے رہنا. آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا. جو بالکل نئے آ رہے ہیں ان کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سن لیتے رہنا. اللہ جل شانہ کے علم میں یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اقتضاءات و شاکلات کے ساتھ خارج میں کسی ظہور کے بغیر صرف علم الہی میں ثابت ہیں. تو وہ جلوت در خلوت، ایک اکیلے اللہ میں وہ پوری کی پوری کائنات. سوچ رہے ہوں گے آپ اقتضاءات شاکلات کیا چیز ہے؟ دراصل ذہن میں جو کسی چیز کی صورت ہوتی ہے تو اس کی مخصوص صورت، اس کی شکل، اس کا صرف تصوری خاکہ اعضاء و جوارح کا، اس کا قد و قامت، اس کے جہات، اس کی اسمات، اس کی رنگت، اور اس میں پائے جانے والا تقاضا کہ دکھا تو ایسا دکھنا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اقتضاءات. یہ پوری تفصیلات کے ساتھ علم الہی میں کائنات کی اشیاء ثابت. اب ان تمام اشیاء کائنات کو، معلومات الہیہ کو پروردگار عالم نے اپنے صفت نور کے ذریعے سے خارج میں ظاہر فرمایا. تو ان کا خارج میں ظاہر فرمانا بھی بڑا عجیب. اس کے تعلق بہت باریک مسئلے سے، جسے سر تخلیق کہتے ہیں. سر تخلیق کہتے ہیں. معرکۃ الآراء مسائل میں سے حضرات صوفیاء کرام کے پاس پائے جانے والے مسائل. معلومات میں وجود نہیں ہے، معدوم ہے، یہ معدومات ہیں. اس کی تمام چیزیں عدمی صفات رکھتی ہیں، وجود نہیں ہے. ان کو ظاہر فرمانا چاہا
تو اپنے صفت نور کے ذریعے سے، اپنی معلومات کے ذریعے سے تعالی جل شانہ خود ظاہر ہیں، تو ان کی معلومات اپنے اقتضاءات و شاکلات کے حساب سے ان کا نمود اور ظہور کائنات میں ہو رہا ہے۔ یہ ہے خلوت در جلوت۔ دو مفہوم ہو گئے خلوت در جلوت کے، ایک ہمارے اپنے حال کے حساب سے اس کی تشریح آپ کے سامنے آئی کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو بالغ نظر ہو، وہ بالغ نظر آدمی کثرت میں رہ کر بھی تنہا رہتا ہے ایک اللہ کے ساتھ۔ ایک چیز اور رہ گئی، اذان کا وقت بھی قریب ہے، جسم کا بلوغ ہے تو روح بھی بلوغ چاہتی، تو جسم کا بلوغ کیا ہے؟ کہتے ہیں جوہر جسمانی کا بدن سے نکلنا۔ جوہر جسمانی سمجھتے ہیں؟ اس سے زیادہ واضح الفاظ بولنا نہیں چاہیے جی۔ جوہر جسمانی جب جسم سے نکلا تو کہتے ہیں کہ آدمی بالغ ہو گیا، تو یہ جسم کا بلوغ ہے۔ روح کا بلوغ کیا ہے؟ ہمارے کہ روح کا بلوغ یہ ہے کہ انانیت نکل جائے۔ جب انا نکلتی ہے تب کہیں جا کر آدمی کی روح بالغ ہوتی۔ اس پر یاد آیا کہ پیس سامنے تھا، اس میں روح نہیں تھی۔ بہرحال آپ حضرات اسے ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق دے، مغرب کی نماز کی تیاری فرما لی۔